الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج کا دن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن اہل بیت کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، نواز رسول حضرت علی کے لاڈلے، فاطمہ کے دلارے اور ہم سب کے امام سیدنا امام حسین کو اور ان کے اہل خانہ کو اور ان کے ماننے والوں کو جس بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان کے لاشوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ساری دنیا جانتی ہے۔ اہل بیت پر جو مظالم ہوئے، یزید اور اس کے چیلوں نے، چاہے خولا بن یزید ہو، چاہے اور کوئی بھی ہو، اور ان کے ماننے والوں نے جو بھی اہل بیت پر مظالم کیے، اس کی داستان پڑھنے اور سننے کے بعد اگر کسی کا دل نہ تڑپے تو ایمان والا نہیں ہے، میں تو کہوں گا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ مظالم کی سارے حدیں پار کر دی اور جس بے دردی سے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی لاشوں کے ساتھ بھی اس طرح سے سلوک کیا گیا۔ یزید جو شخص تھا جو صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتا تھا، جو اہل بیت کا دشمن تھا، اس کے عمل سے صاف پتہ چلتا ہے، حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی اور حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی اس کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں سے اس کو کتنی دشمنی تھی۔ مگر اس کے برعکس حضرت سیدنا حسین جو جنگ لڑ رہے تھے، وہ اپنی سرداری، اپنی لیڈرشپ اور اپنی سیاست کو چمکانے کے نہیں لڑ رہے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ جو اہل کوفہ کو انہوں نے جو خط لکھا تھا، اہل کوفہ کو، اہل بصرہ کو، اس خط سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین نے جو شہادت پیش کی، اللہ کے حضور جو قربانی پیش کی، اور جو وقت کے طاغوتی حکمرانوں سے، وقت کے فرعونوں سے جو انہوں نے جنگ لڑی، ان کی جنگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے نہیں تھی۔ وہ کیسے؟ اہل بصرہ کو جو خط لکھا، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہے۔ تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنقید کی کوشش کرو۔ اتنی اعلیٰ مقصد کے ساتھ انہوں نے قربانی پیش کی، اور انہوں نے صرف ساری جدوجہد اسی لیے کی کہ کتاب و سنت کا صحیح طور پر رواج ہو جائے، اسلام کے نظام عدل کو ازسر نو قائم کیا جائے، اسلام میں خلافت نبوت کو فروغ دیا جائے، اس نہج پر خلافت قائم کی جائے، نہ کہ وراثت کے طور پر کہ باپ کے بعد بیٹا بنے گا، اس خلافت کو قائم نہ کیا جائے۔ حضرت حسین کی زندگی کا یہ مقصد تھا، اور حق کے مقابلے میں جان اور مال کو، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ حضرت حسین کی زندگی کا بنیادی مقصد تھا۔ اور انہوں نے قربانی بھی اور جدوجہد بھی اور اپنی شہادت بھی اسی لیے اللہ کے حضور پیش کی۔ جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا جب آخر ایام تھے ان کی زندگی کے، جب جنگ لڑی جا رہی تھی، تو کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نواز رسول کو قتل کرے۔ سب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کے فوجی کمانڈر نے کہا، آپ سب مل کر ایک بار کی حملہ کرو۔ حملہ کیا گیا، آپ پر تیروں کے اور نیزوں کے کئی وار تھے، مگر جب قتل کرنے کا معاملہ پیش آیا، جان سے معاملے کا مارنا پیش آیا، تو سنان آگے بڑھے، سنان بن انس آگے بڑھے تو اس کے ہاتھ کام اٹھے، مگر ایک شقی القلب، ایک بدبخت خولا بن یزید نامی شخص آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے گردن کو کاٹ لیا۔ اور اسی پہ بس نہیں کیا، ابن زیاد کے حکم سے آپ کی لاشوں پر اور اہل بیت کی لاشوں پر اور آپ کے ماننے والوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے سر کو لٹکایا گیا، ساری دنیا کے سامنے لٹکایا گیا۔ کتنی بے شرمی کے ساتھ، کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا،
تاریخ کے اوراق بڑے پڑے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو ان واقعات کو پڑھنا چاہیے. حسین نے ایک بار خطبہ دے کر کہا تھا، سیدنا حسین نے، میرا کیا جرم ہے تم مجھ سے دشمنی کر رہے ہو؟ میرا کیا جرم ہے کہ تم مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں تو نبی کا نواسا ہوں، میں سرور کائنات کا نواسا ہوں، میرا کیا جرم ہے؟ اس کے باوجود بھی اس بے دردی کے ساتھ نواز رسول، جگر گوشہ رسول کا قتل ہوا ہے، ان کو جس طرح شہید کیا گیا ہے، ساری دنیا اس کو ظلم کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اور قتل کے بعد جو اہل بیت کے ساتھ جو حسن سلوک یزید کر رہا تھا، ظاہری طور پر علماء نے لکھا ہے، جو عالم اسلام کی طرف سے قصاص کا دباؤ ہو رہا تھا، حسین کے اور ان کے ماننے والوں کے قاتلوں کے بدلے کی جو بات کی جا رہی تھی، اور صرف اچھے بننے کا ڈھونگ کرنے کے لیے یزید نے اہل بیت کا احترام کیا ہے. اس لیے کہ اس کی بعد کی زندگی جو مسلسل حرم پاک پر حملے کر رہا تھا اور مسلسل صحابہ کو مارنے کے لیے اپنی ٹولیوں کو بھیج رہا تھا، اس کی زندگی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان تھا. اور حسین، حضرت امام حسین اور ان کے ماننے والے اہل بیت کے قاتلوں کا جو انجام ہوا، ساری دنیا دیکھ چکی ہے. کسی کا منہ کالا ہوا، کوئی اندھا ہوا، کوئی جل کر مر گیا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا، اس کے سامنے کہا گیا کہ حسین کے قاتلوں کا برا انجام ہوا، تو اس نے کہا کس نے کہا برا انجام ہوا؟ تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دے دی کہ وہ اپنے گھر میں چراغ ٹھیک کرنے کے ارادے سے گیا تو اس کے کپڑے کو آگ لگ گئی، تو پوری رات وہ جلتا رہا اور وہ جلتے جلتے بھونا گیا اور اسی حالت میں مر گیا. حسین کے قاتلوں کو اللہ نے دنیا میں تو سزا دے ہی. یزید پلیت کو دنیا میں سزا ملی، خولا بن یزید کو دنیا میں سزا ملی، ابن زیاد کو دورہ میں سزا ملی، شمر کو دنیا میں سزا ملی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو اتنی بری سزا ملے گی انشاءاللہ. حسین کون ہے؟ درآت گفتگو کی لمبی ہوگی، مگر جس عظیم شخص کی فضائل بیان کر رہا ہوں، ذرا ہم کو سننے ہیں اور ہم کو اس سے کیا پیغام مل رہا ہے موجودہ طاغوتی دور میں، اس کو بھی لے کے میں آپ کو چلتا ہوں. حسین کون ہے جس کے بارے میں نبی نے خود ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہے. جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ، یہ نبی نے فرمایا ہے. اور نبی سیدہ شباب اہل جنہ کہا ہے اپنے دو نواسوں کو، آپ مجھ سے دشمنی کریں گے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں وہ. حسین کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے جو خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں نواز رسول پر لعن طعن کیا، ان کو گالیاں دی، اس حسین کے اوپر جو حسین اور جو حسن حسین جب نبی خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اس دوران اگر ممبر پر وہ چھوٹے بچے آ جاتے، اپنے کاندھوں پر نبی ان کو بٹھا لیتے تھے. اگر سجدے میں اگر ان کی پیٹھ پر بچہ بیٹھ جاتا تو سجدہ طول کر دیتے تاکہ حسین کو تکلیف نہ ہو. وہ حسین اتنی عظیم قربانی جنہوں نے اسلام کے لیے پیش کی، اہل بیت نے پیش کی، ان کے بھائی نے پیش کی، علی اکبر علی اصغر نے پیش کی، اور 72 شہدائے کربلا نے پیش کی. تو آج کے اس طاغوتی دور میں ہمیں حسین کی شہادت سے پیغام مل رہا ہے کہ حکومت چاہے کتنی ظالم ہو، حالات کتنے ہی خراب ہو، چاہے ماحول کتنا بگڑا ہوا ہو، ہمیں حسین کی شہادت سے اور میدان کربلا سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم کبھی حق سے سمجھوتا نہیں کریں گے. وقت کی طاغوتی طاقتوں سے، وقت کے یزیدوں سے، وقت کے فرعونوں سے ہم کبھی نہیں ڈریں گے، اور اسلام کے لیے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. چاہے کتنے برے حالات ہو، ہم اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں گے. اے حسین کا نام لینے والے سنو، حسین نے وقت کی طاغوتی طاقتوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، حسین نے کبھی معافی نہیں مانگی، حسین حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے شہادت کے وقت جب ان پر ضرب لگائے جا رہے تھے،
پیر سے لنگڑے ہو چکے تھے، دسیوں مار سینکڑوں مار ان کے نیزے کے ان پر لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود تنہا وہ مرد مجاہد اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، دشمنوں کی شکست کے لیے جس طرح سے وہ تنہا لڑ رہا تھا، ہمیں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام کافی ہے۔ آج ہم حسین کا نام تو لیتے ہیں مگر کام یزیدوں کا کرتے ہیں۔ آج ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں مگر کام ابو جہل کے کرتے ہیں۔ آج ہم نام تو لیتے ہیں علی کا مگر کام دشمنوں کا کرتے ہیں۔ آج ہم نام تو لیتے ہیں ابو بکر کا مگر کام تو کسی اور کا کرتے ہیں۔ اور صاف سن لو، جو محرم کے ان دنوں میں تماشے کرتے ہیں، جس دن حسین پیاسے رہے، جس دن ان کو پانی نہیں دیا گیا، اور اس دن حسین کی محبت کا ڈھونگ کرنے والے پانی پلاتے ہیں، پورا سال کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کیا پورا سال حسین آپ کے دلوں میں نہیں بستے؟ کیا پورے سال علی آپ کے دلوں میں نہیں بستے؟ کیا پورے سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دلوں میں نہیں بستے؟ اگر حسین سے سچی محبت کرتے ہو تو ان بدعات اور خرافات سے دور ہو جاؤ۔ یہ ڈھول بجانا، یہ عورتوں کو نچانا، یہ ناچنا، زخمی کرنا، یہ سب چھوڑ دو۔ اگر حسین اور محمد مصطفیٰ کے، حضرت علی مرتضیٰ کے، حضرت ابو بکر کے اگر سچے عاشق ہو تو ان تمام کاموں سے باز آ جاؤ، توحید پر آ جاؤ، سچے اسلام کے پابند ہو جاؤ۔ اور حسین کا نام لینے والے سنو، یہ کیسی حسین سے محبت ہے آپ کی؟ آپ دوسرے اصحاب کو گالی دیتے ہو، عمر فاروق کو گالی دیتے ہو، آپ کی کیسی حسین سے محبت ہے؟ آپ حضرت عائشہ کا نام لے کر اور دوسرے صحابہ کا نام لے کر، شیخین کا نام لے کر، حضرت عثمان کا نام لے کر دعائیں کرتے ہو اور ان کے نعوذ باللہ بد دعائیں کرتے ہو، ان پہ لعنتیں بھیجتے ہو۔ آپ کی زبانوں کو کیا ہو گیا؟ کاش امت سمجھ جاتی کہ حضرت حسین کون ہے۔ حضرت حسین کو نہ سمجھنے کا پیغام انجام یہ ہے کہ آج ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس عمل کی وجہ سے اور جس کاموں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کام کی وجہ سے حضرت حسین، علی اصغر، علی اکبر کے دلوں کو ٹھوس پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ اس دور میں ہوتے شاید کہ یقیناً وہ اس کاموں کو پسند نہیں کرتے۔ نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ حضرت حسین نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جب ان پر نیزے برس رہے تھے، تلواروں کے سائے میں وہ پل رہے تھے، خون سے لت پت تھے، خون برس رہا تھا، خون پورے بدن سے بہہ رہا تھا، مگر اس وقت بھی حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ اپنے کسی ساتھی سے کھیلا بیٹا کہ شمر سے کہیں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے۔ کتنا مبارک وقت تھا کہ او اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے والا انسان خون سے لت پت ہے اور اس پیشانی کو اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے۔ ہر زمین تڑپ ہو چکی ہوں گی، آسمان لرز گیا ہوگا کہ نواسے رسول کا خون زمین پر گر رہا ہے۔ نوجوانوں، حضرت حسین کی شہادت سے پیغام ملتا ہے، حضرت حسین کی قربانیوں سے پیغام ملتا ہے کہ ہم سنبھل جائیں، خدا را سنت رسول کو اپنائیں، دشمنوں کی اتباع چھوڑیں، دشمنوں کی دیکھا دیکھی کام کرنا چھوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوط سے پکڑیں، اسی چیز کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں، نبی کی زندگی کو پڑھ کر اپنے عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں، ورنہ صرف حسین کا نام لیں گے، صرف قوالیاں گائیں گے، اس کو اسٹیٹس پر اور نظم رکھیں گے، صرف اس سے ہم حسین کے محبت کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اگر حسین سے سچی محبت کرتے ہو، خلفائے اربعہ سے اور دوسرے ائمہ سے اور نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو ان کا کردار اپناؤ، اور جس کردار کو لے کر میدان کارزار میں بے خوف وہ آگے بڑھے، اس بے خوف آگے بڑھنے کی تمنا کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ایسے ڈھونگ کے نعروں کا، کوئی فائدہ نہیں ایسے جلوس نکالنے کا، کوئی فائدہ نہیں۔ حسینی کردار بناؤ، صرف حسینی بننا کافی نہیں ہے، صرف حسینی نعرے کافی نہیں ہے، حسینی کردار کو اپنانا ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی شعر کے ساتھ میں آپ کو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس جذبے کے ساتھ حسین نے شہادت دی، صحابہ نے شہادت دی، اہل بیت نے شہادت دی اور اپنے قربانیاں کی پیش کی، اسی چیز کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے، اور شہادت کا جذبہ بھی اللہ ہمارے اندر تو پیدا فرما۔ اسی مقصد کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ آج میں آپ سے الوداع ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔